لوگ بھی ایسے ایسے وہمی ہیں نا. سمت بانڈ بچے دیکھو کیسے بن گئے ہیں. کسی نے کہا سمت بانڈ, اس نے کہا نہیں اب تو سمت بانڈ ہوتا ہے, سمت بانڈ نہیں ہوتا. سمت اللہ کا نام ہے تو اس میں عبد لگانا ضروری ہے. اتنا نہیں ہے بھائی. جو ناؤن ہوتا ہے نا وہ ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے, اس میں چینجنگ نہیں ہوتی. کہ سمت بانڈ کو کیا بنا دیا, جیسے وہ حلیم کو دلیم بنا دیا کہ حلیم اللہ کا نام ہے تو اس کو حلیم نہیں کہنا چاہیے جو ہم کھاتے ہیں. یہ وہمی ہونے کی علامت ہے. وہ اللہ کا نام الگ سینس میں ہے اور یہ جو دیگ والا حلیم ہے یہ بالکل الگ ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو حلیم کھانے کی چیز ہے وہ حلیم ہی ہے, وہ دلیم نہیں ہے. یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی شیطان ان چیزوں میں لگاتا ہے نا, عمل سے ہٹا کے کس میں لگا دے گا. ایک بات خوب یاد رکھو, ایسا ادب جس سے عمل ہی چھوٹ جائے وہ ادب شریعت میں مطلوب نہیں ہے. اسلام میں حکم ہے نا کہ شاعر اسلام کا ادب کیا جائے, احترام, جیسے بیت اللہ کا ادب کرنا چاہیے, قرآن کا ادب کرنا چاہیے, یہ ہے نا اسلام میں. لیکن اس کی ایک حد ہے. اتنا کہ اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال دینا یہ نہیں ہے اسلام میں. ہم جب قرآن پڑھا کرتے تھے بچپن میں تو کسی نے ہم کو بتا دیا کہ قرآن کی طرف پیٹھ نہیں ہونی چاہیے. اب وہ پوری کلاس میں نا عجیب طریقے سے باہر نکل رہے ہیں کیونکہ سب بچے قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ ایسے نکلنا کہ کسی بھی کی طرف پیٹھ نہ ہو, یہ اچھا خاصا ٹینشن والا کام. تو یہ آپ کو یہاں ملیں گی یہ چیزیں بر صغیر میں. بھائی اتنی ٹینشن میں نہیں ڈالو یار. ٹھیک ہے جان بوجھ کر نہ کریں, لیکن کہیں حرج ہو رہا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسجدوں میں دیکھ لیں, اگلی صف میں تو لوگ بیٹھ کے تلاوت کر لیتے ہیں, پچھلی میں نہیں کرتے. کیونکہ پچھلی صف میں لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آگے جو بیٹھا ہوا آدمی ہے اس کی پیٹھ ہو رہی ہے. اس چکر میں پوری مسجد میں ہزاروں لوگ بھی ہوں وہ قرآن لے کر تلاوت نہیں کرتے. یہ اپنے اوپر خام خامے ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے. نارملی اس کا اہتمام کر لیں, کسی کے پیچھے نہ بیٹھیں. لیکن اگر بھائی رش ہے تو پھر مجبوری ہے یہ بیٹھ جائیں, قرآن پڑھیں. نہیں یار یہ میرا خیال ہے بات سمجھ. پھر اتنا زیادہ ذہن پہ اس کو مسلط نہ کریں. گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہے فرش پہ تو اب دوسرا کرسی پہ نہیں بیٹھے گا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیچے بیٹھ کے کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا قرآن. ہاں اتنا کر لیں کہ ایک بندہ نیچے بیٹھا ہوا ہے تو اوپر کوئی تخت پہ نہ بیٹھے, پاؤں اوپر کر کے, اتنا تھوڑا سا اہتمام کر لیں. لیکن کرسی پہ تو پاؤں نیچے ہی ہوتے ہیں نا, زمین پہ پاؤں ہوتے ہیں. تو ادب کو اتنا کریں جتنا ایفورٹ کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں بہت دفعہ بیان میں ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنایا. ایک صاحب مولوی صاحب ہی تھے, ان کا فون آیا کہ یہ بے ادبی ہے. آپ بولیں سید الانبیاء, سرور کائنات, یا رسول اللہ بول دیں, یہ نام لینا بے ادبی ہے. میں نے کہا محمد کے ساتھ میں اتنا بڑا صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہا ہوں تو اب بے ادبی کہاں سے ہو گئی؟ تو یہود و نصارہ نے نا بہت ساری چیزیں اپنے اوپر کیا کر لی تھیں, حرام کر لی تھیں. تو ایک حد ہونی چاہیے ہر چیز کی. اور یہ تو نبی کا نام ہے, ٹھیک ہے, سرور کائنات بھی کہنا چاہیے, سرور دو عالم بھی کہنا چاہیے. لیکن اگر کوئی نام لے لے اور آگے درود لگا دے اس کے ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں جان کر کرتا ہوں تاکہ لوگ اس سے بھی مانوس ہو کہ یہ بھی جائز ہے. اتنا نہ اس کو آپ ٹینشن والا مسئلہ بنا دو کہ نبی کا نام لینا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے کہ کہیں گستاخی کا فتویٰ نہ لگ جائے کل. اب بعض دفعہ لوگ ممبر پہ نام لیتے ہوئے ڈر رہے ہیں, یار کوئی ان کے ہاں پتہ نہیں کس قسم کے آداب چل رہے ہیں تو اس میں کہیں کمی ہو گئی تو مارکیٹ سے یہ اڑا دیں گے ہمیں. اسی میں ایک بات چل پڑی ہے. تو خط جب لکھا جاتا ہے تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا سنت ہے. جب بھی آپ کسی کو کوئی تحریر لکھیں تو شروع میں کیا لکھیں؟ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پیغمبروں کی سنت ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نہیں لکھ رہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کاغذ کہیں نیچے گر جائے
اور بے ادبی ہو جائے, کسی کے پاؤں کے نیچے آ جائے, تو اس کا مطلب پھر تو اللہ کا نام کہیں بھی لکھا, بولو بھائی, جائے گا ہی نہیں. بھائی آپ لکھیں, وہ اس کو پڑھے, جو بھی ہے. اگر اتفاق سے کہیں گر گیا تو اتفاق سے تو دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہمارے نبی نے جو غیر مسلم بادشاہوں کو خط لکھے ہیں اس میں بھی اللہ کا نام لکھا ہے, حالانکہ اس میں یہ ڈر تھا کہ پھاڑ دیں گے, بے ادبی کریں گے. سلیمان علیہ السلام نے جو ملکہ سبا کو خط لکھا, انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, پوری بسم اللہ لکھی ملکہ سبا کو, وہ تو غیر مسلم تھی. اس بات کا بھی امکان تھا وہ بے ادبی کرے. تو امکان اور وہم کی بیس پر ہاں 100% کسی کو یقین ہو کہ یہ ایسا کرے گا, پھر انسان احتیاط کر لے. بعض وہمیوں کو دیکھا ہے روڈ پہ چلتے چلتے بس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں بھی اخبار پہ اللہ کا نام تو نہیں لکھا ہوا, اٹھا کے اس کو اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں. او بھائی اپنا کام کرو, جاؤ یہاں سے. واضح طور پر خود سے نظر آ جائے کہیں ایک کاغذ پڑا ہوا ہے جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, واضح خود سے, پھر آپ اٹھا کے اس کو رکھ دیں. نہیں تو اپنا کام کرو بھائی, ایسے تو پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے زمین پہ. دیکھو چیونٹی, بلا وجہ چیونٹی مارنا بھی اسلام میں جائز. بولو نا یار, نہیں, اگر وہ تنگ نہیں کر رہی, خام خامے آپ چیونٹیوں کو مارنا شروع کر دیں, یہ غلط ہے. لیکن یہ اتنا وہم میں آ جانا کہ چلتے چلتے یہ دیکھنا کہ کہیں مجھ سے کوئی چیونٹی نہ آ جائے میرے پاؤں کے نیچے, یہ زیادتی ہو جائے گی. یہ کیا ہو جائے گی بھائی؟ جاؤ, جو چیونٹی آ گئی, مکوڑے آ گئے, خود سے آ رہے ہیں, آنے دو, ٹھیک ہے نا. ہاں جان جان کر بلا وجہ چیونٹیوں کو تلاش کر کے مت مارو. اگر وہ تکلیف نہیں دے رہی ہیں, اگر گھر میں کیڑے مکوڑے ہیں تو ان کو مار سکتے ہیں آپ. محلے میں ادھر گلیوں میں تو کیا کر رہے ہیں, آپ کو ٹینشن تھوڑی دے رہے ہیں. لیکن اب کیا ہے, آپ چلتے چلتے دیکھ کے جا رہے ہیں, کوئی مکوڑا میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے, کوئی چیونٹی نہ آ جائے, تو چھوڑو بھائی, آنے دو, آن دے, کچھ نہیں ہوتا اس سے. تو اسی طرح یہ جو ادب کا معاملہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں اپنے بیٹھنے کی جگہ جو بنائی تھی نا, اس میں آپ کی پشت مبارک قبلے کی طرف ہوتی تھی. اس کی وجہ بھی علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف اگر پشت کو ناجائز کر دیا جاتا, لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, کوئی ادھر آ رہا ہے, کوئی ادھر آ رہا ہے, وہ تو سارا دن ایک ادب میں ہی, ٹینشن میں ہی گزر جاتا ان کا. اس لیے کہا کر لو, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں ٹانگیں اس کی طرف بالکل یوں کر کے نہ بیٹھ جائے, اس کی کوئی ضرورت, بولو نا بھائی, اس کی ضرورت نہیں ہے کہ پاؤں اس کی طرف قبلے کی طرف کر کے بیٹھیں. پشت سے بچانا بڑا مشکل ہے, اور میں نے دیکھا ہے وہاں لوگوں کو, وہ ایسے بیت اللہ سے جب جا رہے ہوتے ہیں ایسے ریورس گیئر. او بھائی ریورس گیئر میں تو کب تک چلے گا یار, اچھا خاصا, اور تم اکیلے ہو, سارے اگر ریورس چلنا شروع ہو جائیں, ٹینشن, حکومت کے لیے مصیبت ہو جائے گی. تو اتنا مسلط کر لیا ہے ان چیزوں کو, عمل میں زیرو. عمل میں کیا ہے؟ زیرو. یہ ایسا ہی ہے جیسے ابا کے احترام میں سارا دن ہاتھ باندھ کے بیٹھا رہتا ہے, ابا کی طرف پشت نہ ہو جائے, اور آواز بھی آہستہ کہ ابا کی بے ادبی نہ ہو جائے, لیکن ابا جو کام کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں, ایکسکیوز می اور تھینک یو میں ہی لگا رہتا ہے. تو ابا کہیں گے تو لکھنؤ سے آیا, دفع ہو جائے یہاں سے, جو تجھے کام کہا ہے وہ کر. تو آداب تو ایسے لگاتا ہے صبح شام.